بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ورش مفصول عام اور مفصول خاص دونوں میں نقل حرکت کرتے ہیں۔ مفصول عام کسے کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں، حرف صحیح ساکن کے بعد یہاں پر قد ایک کلمہ ہے، افلح یہ دوسرا کلمہ ہے، دال ساکن ہے اور صحیح ساکن ہے، اور افلح یہ جو دیکھ رہے ہیں جو بشکل الف ہے یہ اصل میں حمزہ ہے۔ حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کے حرف کو دے دیتے ہیں، اور قد افلح سے قد افلح اس طرح سے پڑھیں گے۔ حضرت ورش کے لیے بعد نقل قد افلح سے قد افلح پڑھیں گے۔ اسی طرح سے لام تعریف کے بعد یہ الانسان میں الف لام تعریف کا ہے، لام تعریف کے بعد حمزہ ہو تو اسے مفصول خاص کہا جاتا ہے، جیسے الانسان، الارض۔ تو جب نقل حرکت کریں گے تو الانسان سے اب حمزہ کی حرکت کو لام کو دے دیں گے، تو انسان سے لنسان اس طرح سے۔ الارض سے لرض پڑھیں گے، لام پر جب حرکت دے دیں گے حمزہ کی، ارض سے لرض اس طرح سے پڑھیں گے۔ مفصول عام اور مفصول خاص، ان کی تعریف کو خوب یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے ائمہ کرام کے ضابطہ میں بھی یہ چیز کام آئے گی۔ قرائے کرام کی اصطلاح میں صحیح اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں حرف مد کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو، لہٰذا حمزہ سے پہلے حرف لین ہو تو بھی نقل کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، لو یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے لام پر فتحہ ہے، تو یہ لین کی مثال ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اس تعریف سے کہ جس کلمہ میں حرف مد کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ واو لین ہے، یہاں پر بھی ورش نقل کریں گے اور حضرت خلف و خلاد سکتہ کرتے ہیں۔ تو خلو الا کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ الا حمزہ کی حرکت کو واو کو دے دیں گے، اور واو کو دینے کے بعد جب ورش کے لیے پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ خلا ولا، وَإِذَا خَلَا ولا، واو زیر وی، ولا۔ اصول نمبر 2، لین واوی اور لین یائی میں حضرت ورش توسط اور طول دونوں کرتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو لین واوی کہا جاتا ہے، جیسے سو اتا اخی سو، یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے سین پر فتحہ ہے تو اسے لین واوی کہا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو لین یائی کہا جاتا ہے، جیسے شیئن۔ اب دیکھیں ورش کا اصول، لین واوی اور لین یائی میں حضرت ورش طول کرتے ہیں، تو اب یہاں پر کس طرح سے پڑھیں گے؟ شیئن قدیر، شیئن توسط کر دیں گے، اور توسط کی مقدار سے بڑھا کر کے پھر طول کریں گے، شیئن۔ اسی طرح سے شیئا، اس طرح سے پہلے توسط کریں گے، اس کے بعد طول کریں گے۔
اسی طرح سے سوءۃ، پھر طول کریں گے سوءۃ۔ مفصول خاص میں نقل حرکت کے بعد ورش کس طرح سے پڑھیں گے؟ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب یہاں پر تثلیث کا قاعدہ بھی پایا جائے گا، تو اب ورش اس طرح یہاں پر پڑھیں گے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور مفصول عام میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ۔ اسی طرح سے متاع إِلَى حِين میں یہ تنوین، یہ نون ساکن کے حکم میں ہے، تو اب یہاں پر کس طرح سے پڑھیں گے؟ یہ یہاں پر قاعدہ پایا جائے گا مفصول عام کا، تو یہاں پر پڑھیں گے متاع إِلَى حِين، متاع إِلَى حِين، إِلَى حِين، متاع إِلَى حِين، متاع إِلَى حِين، إِلَى حِين، نون زیر نی، إِلَى حِين۔ وَإِذْ آتَيْنَا میں یہ حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل حرف صحیح ساکن ذال کو دے دیں گے، اور جب ذال کو دیں گے تو یہاں پر یہ مد بدل بھی ہے، اس لیے یہاں پر تثلیث بھی کریں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ وَإِذْ آتَيْنَا سے وَإِذْ آتَيْنَا، وَإِذْ آتَيْنَا، پھر طول کریں گے وَإِذْ آتَيْنَا۔ قدمت ایدیہم، یہاں پر بھی مفصول عام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے کہ حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے تا کو دے دیں گے، اور کس طرح سے پڑھیں گے؟ قدمت ایدیہم سے قدم تیدیہم، بما قدمت ایدیہم، بما قدمت ایدیہم، بما قدمت ایدیہم، قدمت ایدیہم۔ بار بار اس طرح سے پڑھیں گے تو زبان میں سلاست پیدا ہو جائے گی۔ آخرت میں داغل آخرتو میں حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے لام کو دے دیں گے، اور یہ مد بدل کا قاعدہ یہاں پر پایا جائے گا، تو اب یہاں پر آخرتو کو لاخرتو، 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 اس طرح سے پڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید مفصول عام اور مفصول عام کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔